سے کئی لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں آ کے اپنے روزے ہی خراب جو ہے وہ نہ کر لیں. ظاہر روزہ ٹوٹ جائے گا جب فجر کا طلوع فجر ہو چکا تو اب سحری کا وقت ختم ہے. ہمارے ہاں بھی اب تو ماشاءاللہ کافی اویئرنیس ہے اس حوالے سے، لیکن پھر بھی اشفاق بھائی کوئی رمضان ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں کوئی نہ کوئی ایسی غلطی نہ لے کر آ جائے نا کہ بندہ اس کو دیکھتا ہی رہے بس. یہ بھی شیطانی کام ہے، یعنی ایسا شیطان اپنے کام میں لگا ہوا ہے نا. کچھ عرصے پہلے ایک بندے نے پوچھا، اس رمضان نہیں پہلے کی بات، کہہ رہے وہ ایک روزے کا مسئلہ ہو گیا. کیسے ہوا بھائی؟ بولے وہ چینل پر ایک چینل دیکھ رہے تھے، وہاں پہ دعا افطار چل رہی تھی تو ہم نے افطار کر لیا. بعد میں پتہ چلا وہ لاہور میں ہوا تھا. اچھا، اب ہم کراچی رہتے ہیں اور وہاں تو 8-10 منٹ کا فرق ہے. تو اب سعودیہ کا چینل دیکھ رہے ہوتے تو 2 گھنٹے بات کرتے گئے. تو یہ میں نے اب وہ کہہ رہے کہ بس وہ اچانک بعد میں توجہ گئی تو پہلے کھانے پینے کی طرف چلے گی، وہ دیکھ تو لو کہ کس وقت کون سی جگہ پہ ہو. بولے وہ دعا افطار تھی، ہم نے وہ یوں کر لیا. تو یہ بھی ہے. اچھا یوں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلی تھی، بس آخری ٹائم میں کھلی تھی. ہم نے کہا پہلے 1-2 گلاس پانی پی لو پھر ٹائم دیکھیں گے. حالانکہ ایسوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ایسا ہو بھی گیا، آپ لیٹ اٹھے ہیں تو بھئی آپ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو آپ پہلے اچھی طرح تسلی کر لیں، گھڑی دیکھ لیں، ٹائم دیکھ لیں. آپ کے پاس کیلنڈر ہونا چاہیے. اب تو ماشاءاللہ اپلیکیشن اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ اگر گھر میں دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بالکل ایک سلائیڈز میں کئی شہروں کا بتایا جا رہا ہے. تو آپ مفتی صاحب اگر سحری نہیں کی اور اٹھے ہیں اور مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ ٹائم ہی چلا گیا ہے تو اب سحری نہیں کی تو اب کیسے روزہ رکھیں گے؟ دیکھیں سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ سحری کرنا روزے کے لیے کوئی یوں شرط نہیں ہے کہ سحری کے بغیر روزہ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، سحری سنت مبارکہ اور اس کھانے میں ہمارے لیے برکت کو رکھا گیا. ہمیں کھانا چاہیے، سحری کرنی چاہیے. اگرچہ وہ چند کھجوریں کھا لیں، دودھ پی لیں، کیونکہ بعض اوقات آدمی رات بھر بھی اگر کھانے کا کوئی سلسلہ رہے تو سحری عام طور پہ اگر کم ہی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کم ہی اس نیت سے کر دیں. لیکن اگر نہ ہو سکا، کچھ بھی نہیں آپ نے کیا، یا آپ کی آنکھ اس ٹائم کھلی کہ بالفرض آپ فجر کا ٹائم شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایون کہ اگر کسی کی فجر کا ٹائم بھی بالفرض چلا گیا، ٹھیک ہے، سورج نکل گیا، 9-10 بجے آنکھ کھلی، نکل گیا، تو بھی اگر آپ کا روزے کا کوئی ایسا منافی عمل نہیں پایا گیا تو آپ روزے کی نیت کیجئے. 9-10 بجے بھی کر لیں. بالکل. کب تک کر سکتے ہیں روزے کی نیت؟ وہ دعوی کبریٰ جس میں نصف النہار شری جسے کہا جاتا ہے، یعنی عام طور پہ ہمارے عوام اسے زوال کا وقت کہتی ہیں، اس سے پہلے آپ اس کی نیت کر لیں. نیت کر سکتے. ویسے تو عام طور پہ جیسے رات کو سوتے ہیں تو بھی ایک نیت ہے، دل میں ارادہ ہوتا ہے کل روزہ رکھنا موجود ہے. اس کے علاوہ بھی اگر نہ بھی ہو، اگر صبح آپ ایسے وقت میں اٹھے ہیں، سحری آپ نہیں کر سکے ہیں، بھئی کوئی اس کی آپ ضرورت نہیں کہ آپ روزہ توڑنے والا کوئی عمل کر کے پھر ٹائم دیکھیں اور اس کے بعد آپ پہنچیں. ہاں اتنا سونا کہ کسی آدمی کی نماز قضا ہو جائے تو یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. اس کو ایسے اہتمام کرنے چاہیے اور وہ نماز کے لیے نماز. آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی، ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اذان کے دوران پانی پی رہا ہوگا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ آپ نے فرمایا، یہ باریک سا فرق مجھے لگا کہ چونکہ وہ نیت کرتے ہوئے چلا آ رہا تھا تو ٹائم لگتے ہی روزہ تو جڑ گیا اور اگلا گھونٹ پیتے ہی توڑ بھی دیا. ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیں اگر کسی کا یہ ارادہ ہو پہلے سے، اگر روزہ اس نے باقاعدہ نیت کر لی ہو، یہ ہو تو پھر ایک الگ بات. سحری چل ہی رہی تھی تو سحری بھی تو خود نیت ہے نا. جی سحری خود سحری ایک انڈرسٹوڈ ہے، وہ ایک نیت ہے. لیکن یہاں تھوڑے سے فرق آ جاتا ہے. وہ روزہ توڑنے والا کہ جس میں کفارے کی شرائط اور وہ دیگر چیزیں وہ الگ ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو سحری کے وقت کے حوالے سے کوئی شبہ پیدا ہوا اور وہ کھاتا پیتا رہا یہاں پہ، یا اس کو کوئی اور غلطی ہوئی کسی وجہ سے، تو کفارہ اور عدم کفارہ نہ ہونے، ان کے درمیان فرق ہے. لیکن روزہ بہرحال نہیں ہوا. روزہ بہرحال نہیں ہوا. اس روزے کو کسی نے اگر غلطی سے اس طرح کھایا، سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ ابھی ختم نہیں ہوا، تو اس روزے کی اسے قضا کرنی ہوگی. لہذا اس طرح کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے روزے جو ہیں وہ خراب ہوں، یعنی روزے ٹوٹ جائیں. اچھا یہاں میں ایک اور بات ایسا کسی نے عمل کر لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اب بھی اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. اچھا جی اب کیوں؟ کسی وجہ سے اگر روزہ نہیں ہے، روزہ رکھا ہی نہیں بالفرض کسی نے، وہ نہ مریض ہے نہ کوئی اسے ایسا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائے، تو کچھ نہیں رکھا، تو بھی اسے رمضان کے دنوں میں یوں کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا روزہ رکھا
اور یہ اس کے لیے بات کروں جس کے لیے عذر چھوڑنے کی نہ ہو. ٹھیک ہے کہ آپ نے جو موضوع لے لیا ہے نا اب سیکھنے کو مل رہا ہے بالکل ماشاءاللہ چلے کرتے ہیں اس کو. کچھ مثال کے طور پہ کوئی سفر شریف پہ تھا, مسافر تھا, اب وہ سفر کی حالت میں سحری کا وقت گزر گیا, یہ وہ, اب وہ واپسی اپنے شہر پہنچ گیا دن 12 بجے. صحیح ہے. اب روزہ اس نے نہیں رکھا تھا اور مسافر شرعی کو روزے کی رخصت بھی تھی اور اس کا سفر ہی اس وقت وہ سفر میں ہی تھا, اب پہنچا ہے. تو اب بقیہ دن اسے روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے. اچھا, بقیہ دن اسے روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے. کھا پی نہیں سکتا, کھا پی نہیں سکتا, اکیلے میں بھی نہیں, یہ اکیلے میں بھی نہیں کھائے گا. یہ نہ چھپکا کھائے گا نہ یہ واضح طور پہ کھائے گا. اگرچہ اس کا روزہ نہیں تھا لیکن اس کو روزے داروں کی طرح رہنا. اچھا, یہ 12 بجے یہ روزے داروں کی طرح رہے گا. آپ نے 12 بجے کی جو قید لگائی, یہ 12 بجے کا ٹائم وہ ہے یا زوال کی اس میں وہ ہے؟ لیکن کچھ قیودات ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں کہ بعد میں تو آپ وہ قید کبھی نکالیں. وہ اس لیے تھوڑا سا فرق اس میں کہ بعض اوقات اگر روزہ کوئی ٹوٹنے والا عمل نہیں کیا گیا نا, تو اب اگر نصف النہار شری سے پہلے نیت کر لیتا تو روزہ ہو جائے. اب تو مسافر کو رکھنا پڑے گا, شہر میں آ گیا. جی آ گیا, اگر ایسا کوئی عمل نہیں ہوا. لیکن اگر وہ کھا پی چکا ہے, پلین میں تھا, ٹرین میں ساری تھا, چیزیں کرتا اب تو وہ روزہ باندھ ہی نہیں سکتا. اب نیت ہی نہیں ہو سکتی نا. صحیح, یعنی اب تو وہ 10 بجے آیا تب بھی یہی عمل ہوگا. جی تو پورا دن روزے داروں کی طرح رہنا ہوگا. ہاں ٹھیک. کئی خواتین بھی جو کہ پروگرام دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک مسئلہ ساتھ میں ضمناً عرض کر دوں کہ عورتیں وہ جو اپنے مخصوص پیریڈ کے ساتھ مخصوص ایام میں ہوتی, تو اگر تو ان کے جیسے پیریڈ وغیرہ ہوتے ہیں, مخصوص ایام ہیں, یا جس دن روزہ رکھا اس دن بھی پیریڈ آ گئے, بیچ میں دن شروع ہو گیا, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کچھ اس طرح کے بھی سوالات ہمیں آتے ہیں کہ شام میں اگر عصر میں بالکل افطار کے وقت, تو بھئی ایسا ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا. صحیح. ایسی خاتون اب کھانا پینا جاری رکھ سکتی ہے, اس کے لیے اجازت ہے. ٹھیک ہے, مردوں کو نہیں ہے, مردوں کو نہیں. وہاں پہ اس طرح اس عورتوں کے لیے زیادہ رعایت ہے. میں اگلا جب کہوں گا نا تو پھر آپ ایک اور سوال میرے لیے کریں گے. یعنی روزہ رکھا, دن کے اندر مخصوص ایام شروع ہوئے, پیریڈ شروع ہوئے, تو یہ روزہ ٹوٹ گیا. بشمول اس روزے بقیہ جتنے ترک ہوں گے سب کی قضا لازم ہوگی. ٹھیک ہے, اور یہ اس دن بھی کھانا پینا شروع کر سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ چھپ کر کھائے, بہتر یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ چھپ کر کھائے. اور اب عورتیں اس کا احترام کرتی بھی. جی, اب کچھ دن چلتے رہے, 5 دن 7 دن, اپنے جو بھی ہو وہ پیریڈ ختم ہو گیا. صحیح. اب وہ جو پیریڈ ختم ہوا نا وہ دن کے بیچ میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, مگر کوئی ایسی جس کو ظہر کے بعد پاک صاف ہوگی, تو حکم شریعت کا یہی ہے کہ اب غسل کرو, نماز پڑھو, یہ سب. لیکن اب روزہ چونکہ نہیں شروع ہو سکتا تو اب اس پر واجب ہے کہ اب روزے داروں کی طرح رہے. اچھا, اب رخصت نہیں. اچھا, یعنی جس دن وہ پاک ہو جائے گی اس دن واجب یہ ہے کہ روزے داروں کی طرح رہے, اور جس دن یہ ایام اس پر طاری ہوئے تھے اس دن کھانے کی رخصت ہے. کیا بات. تو یہ کئی ایسے مسائل ہیں جس میں یہ کہا گیا یہ بالغ تھا, ٹھیک ہے, نابالغ تھا, نابالغ بچے پہ روزہ فرض تو نہیں ہے نا, رکھنے کا حکم ضرور ہے. 7 سال کی عمر ہو اس کو کہیں روزہ رکھو, ترغیب دلائیں, ترغیب دے. 10 سال پوری ہو جاتی ہے تو اب اسے کچھ زیادہ تاکید جتنی ہو سکے تو اس کے مطابق, جبکہ وہ روزے کی طاقت اسے ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے روزہ رکھوائیں اور بہت تاکید سے اسے روزہ رکھوائیں. جیسے نماز کے لیے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں کہو اور 10 سال کی عمر میں کوئی سختی کر کے بھی اسے نماز پڑھاؤ, تو اسی طرح سیم روزے کا بھی حکم ہے. بس روزے میں یہ کہ وہ طاقت رکھتا ہو اس کی نا, تاکہ بالغ ہونے سے پہلے اس کی یہ عادت بن جائے, پریکٹس میں. ہاں, نابالغ نے توڑ دیا تو اس پہ قضا لازم نہیں ہے, اگر وہ توڑ دیتا ہے تو قضا اس پہ لازم نہیں ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ وہ رات کو ایک نیت تھی ان کی روزہ رکھنا ہے اگلے دن. اب وہ سوئے اور وہ ایسے نیند شاہ ہے کہ وہ جو سوئے تو وہ مغرب کے بھی بعد اٹھے. اب جو نمازوں کا ہوا وہ تو اب سمجھتے ہیں کہ وہ قضا کریں گے, لیکن روزے کا اس کا کیا ہوگا؟ لیکن روزے نیت اس کی تھی, اگر نیت تھی رات سے یہ نیت اس طور پر تو ٹھیک ہے. اس نے اٹھنا تھا سحری میں, وہ سحری کے بجائے افطاری میں اٹھا, اور وہ کھانے سے پہلے سوچ رہا ہے ابھی سحری کرنے لگا ہوں, پتہ چلا یہ افطاری کا ٹائم ہے. بہت سے ناظرین حیران ہو رہے ہیں اتنا لمبا سو گئے, لیکن حیران ہونے وہ بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے میں 48 گھنٹے سو سکتا ہوں. سو سکتے ہیں. ہاں بھائی, کیا بات.
تو وہ روزہ اس کا ہو جائے گا اس دن؟ وہ ہو جائے گا اگر رات میں یہ نیت اس میں نیت کر کے سویا تھا تو اگر جی ہم اگر یہ والا اب کئی لوگ ویسے ہی سو کے روزہ پورا کرتے ہیں اور فجر سے لے کر شام تک یہ سلسلہ جو ہے نا وہ رکھنا. ٹھیک ہے. بلکہ میں اکثر کیا کبھی بیٹھتا ہوں کہیں تو ایسی بات کر لیتا ہوں کہ عام دنوں میں فجر پڑھنا مشکل اور رمضان میں ظہر پڑھنا صحیح. یہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. رمضان میں فجر آسان ہو جاتا ہے. رمضان میں فجر آسان ہے ایک تعداد پر, ٹھیک ہے. اچھا سونے والے باز کہہ اور دیتے ہیں ظہر کی نماز کو پھر اس کو اس اہتمام سے پڑھنا, کیونکہ ظاہر ہے اٹھنا اور یہ ساری چیزیں, تو رمضان میں اس کے لیے جو ہے وہ یہ بھی خیال جو ہے وہ اللہ کرے کہ اس میں بندہ کوشش کرے. آمین. ایک اس میں ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں سونے والے جو سو کے گزارتے ہیں کہ سونا بھی تو عبادت ہے. سونا بالکل عبادت, بالکل روزے دار کا سونا عبادت ہے نا. سونا عبادت ہے اور بس سوتے رہو یہ وہ نا. میرے جیسوں کو جواب مل جاتا ہے. دیکھیں روزے کے لیے یہ نا قرآن پاک میں اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے لعلکم تتقون, ٹھیک ہے. کچھ دیر کے لیے موضوع اگر ہٹا دیں, ہمارا موضوع تو لگا یہ بھی تو محبت الہی ہے روزے کا. چلے محبت الہی, واقعی محبت الہی ہے. روزے سے بڑا جی آنا اجزا بھی, بالکل. تو موضوع رہنا روزہ چاہیے میرے لیے اور روز اللہ فرماتا ہے اس کی جزا میں خود ہوں, یعنی روزے دار کو گویا کہ رب مل جاتا ہے. کیا بات. اور عجزی بھی اس کا انعام اس کے جزا ثواب میں عطا فرماؤں گا. اب مل جائے تو سب مل جائے, سب مل جائے. تو یہ روزے دار کے لیے یہ, کیونکہ روزہ ایسی بدنی عبادت ہے کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ روزے دار ہے یا روز جیسا ہے, ٹھیک ہے. اس کا پتہ یہ نہیں, یہ بات نہیں ہے. ایک تعلق ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا ایمان بڑا قوی ہوتا ہے روزے دار کا کہ وہ اگر ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہو جائیں نا اگر, تو بچوں کو بھی اگر کہے نا کہ چلو چھپ کے کچھ کھا لو کچھ پی لو, نا تو جب بچوں کا یہ عالم ہے تو بڑوں کے اندر بھی ایک تقوی پرہیزگاری کا وہ عنصر آتا ہے, یا یہ کم از کم خیال ضرور آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہی عبادت سے مقصود ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, یہ کیفیت نہیں تو یہ تو بناؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اتنا یقین تو باندھو. تو یہ عبادت کی روح ہے کہ اگر کسی آدمی کو عبادت میں یہ تصور مل جائے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ رب العالمین میرے تمام اعمال پر سب پر واقف ہے. عقیدہ تو ہے, ایمان یہ سب کا ہے, لیکن یہ ذہن کے اندر بھی ایسی ذہن نشین یہ چیزیں ہو جائیں تو یہ پھر انشاءاللہ اس کا تو اللہ پاک کی محبت کا یہ بڑا درجہ ہے, بہت بڑا یہ خیال کرنے لگے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جی محبت الہی آج ہمارا موضوع ہے, اس پر انشاءاللہ بات کریں گے بھی, کر بھی رہے ہیں. اور روزوں کے